أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ضمیر دقت اس لیے کہ یہ ضمیر کا تذکرہ کرے. کچھ جانکاری خاندان اہل بیت کے متعلق خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں اس کو بعد میں پڑھیں گے. فی الحال ضمیر کیا ہے اس کو بتا دیں. ضمیر ایک ایسا کلمہ ہے, ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. کسی کے نام کی بار بار تکرار سے بچنے کے لیے ضمیر کو وضع کیا گیا ہے. ابتدا میں ایک مرتبہ کسی کا نام ذکر ہو جائے, اس کے بعد پھر ضمیروں کا استعمال کیجیے. اب یہ ضمیر اسی نام کا پتہ دے گی, سمجھ رہے ہیں. اسم کی جگہ پر ہی ضمیر لائی جاتی ہے. جیسے میں, کیا میں ضمیر ہے, میں اپنی نام کی جگہ پر میں. آپ, کیا یہ آپ ضمیر ہے, آپ کے نام کی جگہ پر میں آپ کہہ رہا ہوں. وہ کون, وہ کوئی ایک شخص ہے جس کا ایک نام ہے, ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے, اس کے نام کی جگہ پر وہ لا رہے ہیں. یہ ضمیر ہمارے اردو زبان میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے. تو ضمیر ایک ایسا کلمہ ہے جس کو نام کی جگہ پر استعمال کرنے کے لیے وضع کیا گیا. آسان لفظوں میں ضمیر اسم کے قائم مقام ہوتی ہے, نائب ہوتی ہے, اس کی جانشین ہوتی ہے. اسم کی جگہ پر ضمیر کو لایا جاتا ہے. اب عربی زبان میں ضمیروں کی الگ الگ قسمیں ہیں, ہے نا. ہوا ہما ہم ہے, ہما ہم لا, انتا انتما ایاک ایاک نعبد. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری آیتیں ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھی ہیں, ان آیتوں میں بہت ساری ضمیریں گزر چکے. ہو اللہ, ہوا کیا ہے, ضمیر ہے. انتم ادھر آیا ہے ضمیر. کم آیا ہے مثلاً کہ الہکم الہ واحد, یہ کم جو ہے تو کیا ہے, ضمیر ہے. ضمیر سمجھ میں آتا ہے. اس کا تذکرہ بعد بھی کریں گے. ابھی یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بھائی جعفر, حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے بھائی جعفر, یہ دونوں نبی کریم کے باوفا اصحاب میں سے تھے, باوفا صحابی تھے, ساتھیوں میں سے تھے. آغاز اسلام سے ہی یا اسلام کے شروع میں ہی انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا. بعثت پیغمبر کے بعد نبی کریم پر ایمان لانے والے یہ ابتدائی لوگ تھے. حضرت علی علیہ السلام اپنے بھائی جعفر کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے. عبداللہ آپ کے بھتیجے یعنی جعفر کے بیٹے تھے. عبداللہ جن کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب زینب کی شادی کی تھی, یہ جعفر کے بیٹے تھے. امیر المومنین علیہ السلام عبداللہ کو بے حد چاہتے تھے. بھتیجے تھے, جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ, جس کو امیر المومنین علیہ السلام بہت زیادہ چاہتے تھے. اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی جناب زینب کا نکاح عبداللہ کے ساتھ کیا تھا. یہ چھوٹی سی جانکاری دی ہے. اب یہ کیوں کیا ہے اس جانکاری دینے کا, درس سے کیا ربط ہے, کیا مطلب ہے. شاید ضمیریں ہوں, جیسے انہوں نے, انہوں نے, ہے نا, اس نے, ہے نا, آپ نے. یہ اردو کی چند سطریں لکھ کر کے اردو میں جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں, شاید اس کے ذریعے سے پھر عربی کی ضمیریں آپ کو سمجھائیں کہ آپ کی زبان میں بھی ضمیریں پائی جاتی ہیں. آپ پہلے اپنی زبان کی ضمیروں کو سمجھ لیں تو ہم پھر عربی کی ضمیریں آپ کو سمجھا لیں گے اور عربی کی ضمیریں سمجھنے میں آپ کو سہولت اور آسانی ہوگی.
کہ اوپر جو عبارت دی گئی ہے اس عبارت میں ان، آپ، انہوں، اپنے، یہ سب کیا ہے؟ حقیقت میں کسی نام کی جگہ پر آئے ہیں جس کے ذریعے سے نام کو بار بار ذکر کرنے سے بچایا گیا ہے۔ تو ایسے الفاظ کہ جو کسی نام کی جگہ پر آئے اور نام کی تکرار سے بچانے کے لیے ہو، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کلمہ اسم کی جگہ پر آئے اور تکرار اسم سے ہمیں بچائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ اوپر ان کے بھائی کا حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بھائی کے حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے بھائی، اگر انہوں نہیں آتا تو اسلام کے رات انہوں نے پھر نام لانا پڑتا، حضرت علی علیہ السلام اور جعفر، ہے نا، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے، حضرت علی علیہ السلام پھر کہتے ہیں حضرت علی بھائی کو۔ یہ دیکھیں جو ضمیریں آئی ہیں یہ سب نام کی جگہوں پر آئی ہیں، کسی کے نام کی جگہ پر ذکر ہوئی ہیں اور بار بار نام لانے سے ہمیں بچا رہی ہیں۔ تو ایسے کلمے کو جو کسی نام کی نیابت کرے، جو کسی نام کی جگہ پر آئے اور تکرار اسم سے بچائے، تکرار ذکر اسم سے بچائے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے سبق میں ہم نے عربی کی بعض ضمیروں اور ان کے معنی سے کیا ہے آشنائی حاصل کی ہے۔ مثلا آیات ہی میں ہا یعنی وہ اس، اسی طرح ہو اللہ میں ہوا یعنی وہ، اس کے علاوہ جاءکم میں کم یعنی تم سب، وعلیکہ میں کا یعنی تم۔ ذیل کی خط کشیدہ ضمیروں پہ توجہ کریں، کہنے کہ نیچے جو ضمیریں دی گئی ہیں ان کے نیچے خط کھینچ دیا گیا ہے، جن کلمات کے نیچے نشان بنایا گیا ہے، ٹھیک، ان ضمیروں پہ توجہ کریں۔ ہوا شفا نحن نزلنا ہی اقوم، ہوا نحن ہی، ٹھیک۔ اب یہاں سے ضمیر کی اقسام کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ضمیریں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ضمیر منفصل، ایک ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے سے جڑی ہوئی نہ ہو، کلمے سے الگ ہو۔ دیکھیں اب یہ تینوں مثالیں جو دی ہیں، ان تینوں میں ضمیریں کلمے سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، کلمے سے الگ الگ ہے۔ ہوا الگ ہے، شفا الگ ہے، نحنو الگ ہے، نزلنا الگ ہے، ہیا الگ ہے، اقوام الگ ہے۔ تو اس طریقے کی ضمیریں کہ جو کلمے سے الگ اور جدا ہوتی ہیں ان کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کلمے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کلمے سے متصل ہو کر کے مل کر کے آتی ہے، وہ کبھی الگ استعمال نہیں ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ضمیر متصل۔ جیسے اوپر کی مثال میں تھا کتاب ہی میں ہاں، ٹھیک، یا جاءکم میں کم، ہے نا۔ تو کہہ رہے کہ یہ جو اوپر ضمیریں دی گئی ہیں جن کے نیچے خط اور نشان کھینچا گیا ہے، یہ ضمیریں کسی لفظ سے ملی ہوئی جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ سب سے الگ خود ایک مستقل لفظ کی صورت میں ہے نا، خود مستقل ایک لفظ کی صورت میں ہے اور کسی اسم سے متصل اور ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ کسی کلمے سے متصل اور ملی ہوئی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس طریقے کی ضمیروں کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں سے فاصلہ رکھنے والی ضمیر، الگ ضمیر۔ اب یہاں پھر تین مثالیں دے رہے ہیں، اور جو ضمیریں ہیں ان کے نیچے نشان کھینچا گیا ہے۔
ان ضمیروں کو توجہ سے دیکھیے. آیات ہی لہا ربکم. اب ان تینوں مذکورہ الفاظ اور کلمات میں ہا اور ہا اور کم یہ بھی ضمیریں ہیں. آیات ہی میں ہا اور لہا میں ہا اور ربکم میں. آیات ہی میں ضمیر ہا مذکر کے لیے ہے اور لہا میں مؤنث کے لیے ہے اور ربکم میں کم یہ بھی ضمیر ہیں لیکن ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں, ان کو منفصل نہیں کہتے. متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخر میں جڑی ہوئی ہیں, کسی کلمے سے ملی ہوئی ہیں. ان ضمیروں سے پہلے کوئی لفظ ہے, اسی لفظ سے یہ ضمیریں کیا ہے ملی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں. تو چونکہ یہ دوسرے کلمات سے جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ضمیریں ہیں ان کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے. اب آئیے یہاں پر مندرجہ ذیل عبارتوں میں ضمیر متصل اور منفصل کو معین کریں. کچھ عبارتیں دے رہے ہیں, ان عبارتوں میں دونوں طریقے کی ضمیروں کا استعمال ہوا ہے, ضمیر منفصل بھی اور ضمیر متصل بھی. ٹھیک انہی عبارتوں سے جدا کرنا ہے آپ کو. ضمیر متصل کا ایک کالم ہے اور ایک ضمیر منفصل کا. ضمیر متصل والے کالم میں لکھیے اور عبارت میں جو ضمیر منفصل آئی ہے اس کو ضمیر منفصل والے کالم میں لکھیے. بالکل آسان ہے آپ کے لیے. کلمے سے جڑی ہوئی ہوگی تو متصل, کلمے سے علیحدہ ہوگی تو منفصل. انا ربکم, اب دیکھیں انا ضمیر ہے, کسی کلمے سے ملی نہیں ہے تو یہ منفصل, لہذا اس کو منفصل والے کالم میں اور لائن میں لکھا گیا ہے. کم یہ بھی ضمیر ہے لیکن یہ رب سے ملی ہوئی ہے, لہذا اس کو ضمیر متصل. برہان من ربکم, یہاں پر صرف ایک ضمیر آئی ہے کم, رب سے ملی ہوئی ہے, یہ ضمیر متصل ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ دو ضمیریں آئی ہیں. انزلنا میں نا کیا ہے, دونوں متصل. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہم کیا ہے, فَهُمْ یہ کون سی ضمیر ہے, یہ کون سی متصل ہے کہ منفصل ہے. اچھا یہ متصل ہے مگر نہیں جناب یہ منفصل ہے. منفصل ہے تو فا سے کیسے مل کے آئے, اور جناب اس سے ملی ہوگی تب جناب متصل ہوگی. ضمیر فا سے ملنے کی یہاں محتاج نہیں ہے, فا محتاج ہے ہم کا. بات سمجھ رہے ہیں, فا کو ہم سے جوڑا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ضمیر متصل ہے نا, یہاں ہم ضمیر منفصل ہے. چونکہ فا کو ہم علیحدہ نہیں لکھ سکتے, فا کو ایک ستون چاہیے, سمجھے, ایک تکیہ گاہ چاہیے. تو ہم کو فا کا تکیہ گاہ اور ستون بنایا گیا ہے اور فا کو ہم سے ملا دیا گیا. تو یہاں ضمیر محتاج نہیں ہے فا سے ملنے کی. اگر ضمیر محتاج ہوتی تو متصل ہوتی, یہاں فا محتاج ہے ہم کے. ٹھیک ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ دو ضمیریں آئی ہیں. آیات ہی میں ایک ہا, خلقکم میں کم, دونوں ضمیریں متصل ہیں. لہا ما کسبت ایک ضمیر ہے لہا, یہ بھی بالکل فہم کی طرح ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ بھی واحد مؤنث ہے اور ضمیر منفصل ہے, سمجھ رہے ہیں, ضمیر منفصل ہے. لام کے لیے ستون اور تکیہ گاہ بنے ہوئے ہیں, پہلا اس کو ضرورت نہیں تھی. الگ چیز ہے ابھی.
वो मानव की अलामत है। چلے واللہ الخالق ہوا ضمیر منفصل یہدی للتی ہی اقوم یہ بھی ضمیر ہی منفصل نحنو نزلنا الذکر نحنو اور نحنو منفصل ہے اور نا متصل ہے. یاد رکھنے کے لیے اب یہ چیز یاد رکھیں ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو اسم یعنی نام کی جگہ پر آئے یعنی جو نام کی نیابت کرے اور اسم کو بار بار ذکر کرنے سے بچاتی ہے. بھائی جو میں نے اوپر ذکر کیا ضمیر ایک ایسا لفظ ایک ایسا کلمہ ہوتی ہے جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے کسی اسم کی نیابت اور جانشینی کرتا ہے اور بار بار اسم کو آنے سے بچاتا ہے تکرار اسم سے بچاتا ہے. ضمیر منفصل کسی لفظ کے آخر سے متصل اور چسپاں نہیں رہتی بلکہ لفظ سے الگ ہوتی ہے. ضمیر منفصل کی پہچان ہے کہ وہ کلمے کے آخر میں آتی ہے اور کلمے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے لیکن ضمیر متصل لفظ کے آخر سے متصل اور چسپاں رہتی ہے جڑی ہوئی رہتی ہے. چلیں اب آئیے قیامت کی قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات قیامت کے سلسلے میں ہیں. مجھے قیامت کے متعدد اور مختلف نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں. معاد آیا ہے یوم الحسرہ آیا ہے یوم التغابن آیا ہے یوم البعث آیا ہے اور بھی بہت سارے بھی آئے ہو سکتا ہے کہ آگے دیا ہے قیامت کی آپ جانتے ہیں کہ قیامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے. جو شخص خدا کی توحید اور نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے وہ قیامت کی آمد پر بھی ایمان رکھتا ہے. مسلمان اور مسلمان کے علاوہ تمام توحیدی ادیان وہ ادیان کہ جس کے پیروکار توحید پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں ان کے اصولوں اور ان کے بنیادی دین کی تعلیمات میں سے قیامت ایک اصول ہے اور ایک دین کی تعلیم ہے. سمجھ رہے ہیں قرآن کی بہت ساری آیات میں خدا پر ایمان کے بعد فوراً قیامت کا ذکر آیا ہے اور قیامت پر ایمان رکھنے کی بات کہی گئی ہے جس کو روز بازگشت کے عنوان سے خاص طور سے یوم ترجعون ہے نا واپسی کی جگہ کے عنوان سے جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈرو اس دن سے جس دن تم پلٹائے جاؤ گے خدا کی طرف ہے نا. یہ روز بازگشت یوم ترجعون پلٹنے والا دن بازگشت والا دن قیامت جس دن سب کی واپسی ہوگی جس دن سب کو محشور کیا جائے گا جس دن سب کو جلایا جائے گا زندگی دی جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا یوم بازگشت یا یوم رجوع کہتے ہیں آپ رجوع کا دن رجعت کا دن ہے نا. کہیں تعارف کرایا گیا ہے اور قیامت کو بازگشت کے دن سے عنوان کر دیا گیا ہے. بہت ساری آیتوں میں قیامت کے حتمی اور یقینی ہونے کو بتلایا گیا ہے تاکہ جو لوگ قیامت کے آمد کے سلسلے میں شک و تردید رکھتے ہیں انہیں مطمئن کیا جا سکے
ٹھیک، اور ان کے شک اور تردید کو دور کیا جا سکے، اسی لیے قیامت کی آمد کی حتمیت کو بعض آیتوں میں اس کی یقینیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تم سب کو مارتا ہے، ثم یجمعکم، اور پھر تم لوگوں کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی جو 12ویں آیت ہے، اس میں قیامت کے اٹل ہونے، یقینی ہونے اور حتمی ہونے کو بتایا گیا ہے، جسے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور وہ تم لوگوں کو جمع کرے گا قیامت والے دن، کہ جس میں کوئی ریب و شک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں قیامت اور معاد کے سلسلے میں شک رکھنے والوں کے شک کو دور کیا گیا یا ان کا جواب دیا گیا ہے، جن کے ذہنوں میں سوال ہے قیامت کے حوالے سے یا شک کو تردید رکھتے ہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی، ان کو جواب دیا گیا ہے بہت ساری آیتوں میں، اور قیامت کے ممکن ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق محالات سے یا ناممکنات سے ہو، قیامت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق امکانیات سے، ممکنات سے، ممکن اسی کے امکان کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے یہ چیز ہم کر رہے ہیں، جب یہ ممکن ہے تو وہ کیوں نہیں ممکن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، گھاسیں خشک ہو جاتی ہیں، ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں، پھر ہم انہیں ہریالی عطا کرتے ہیں، پھر ہم انہیں سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں۔ جب ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ سوکھی گھاسوں کو جو ہواؤں میں بکھر گئی، جن کا نام و نشان مٹ گیا، ہم ان کو پھر زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ جناب ابراہیم نے مردے کو دیکھا، ایک لاش پڑی ہوئی جس کا آدھا حصہ سمندر میں ہے، دریا میں ہے، آدھا حصہ باہر ہے، جو حصہ دریا میں ہے اسے دریائی جانور کھا رہے ہیں، جو باہر ہے اسے صحرائی جانور کھا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ اللہ ایسے متلاشی اور بکھرے ہوئے لاشیں اور میت کہ دو جانور کا لقمہ اور غذا بن کے اس کو کیسے زندہ کرے؟ انہوں نے کہا پرندے لے کر کے آؤ اور پھر انہیں سیدھ کرو۔ یہ پورا واقعہ جناب عزیز اور عزیر کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، کس طریقے سے ایک بستی سے گزر رہے، دیکھے بستی کے حالات، دیواریں گری ہوئی ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، ہے نا، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے وہی موت دے دی، اور تین چیز خاص طور سے دکھائی جب زندہ کیا۔ پوچھا کتنے دن سوئے رہے؟ کہا کہ ایک دن یا آدھے دن۔ کہا ایک دن یا آدھے دن، ٹھیک، تو اپنے گدھے کو دیکھو، ایک دن میں یا آدھے دن میں تمہارے گدھے کی تمہاری سواری کی کیا حالت ہے؟ دیکھا اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہے، خاک میں مل چکی ہے۔ تو یہ کام دیکھ، یہ بتائے گا تم کتنے دن سوئے ہو۔ اب پھر کھانا دیکھو، کھانا دیکھا تو تر و تازہ ہے، جو چیز جلد فاسد ہونے والی تھی، ٹھیک، اس کو اللہ نے تازہ رکھا، اور جو زیادہ دن باقی رہنے والی تھی اس کا نام و نشان ملا کر کے بتایا کہ سب ہمارے لیے ممکن ہے، ہماری قدرت کی شک مت کرو۔ اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے تیسری چیز دکھایا کہ بھائی سواری جو وہ سیدھا ہو چکی تھی، جو خاک میں مل چکی تھی، اس کو ہم زندہ کر کے ایسے ہی زندہ کریں گے۔
ہاں، اس طریقے کی آیتیں یہ جواب ہیں ان لوگوں کے لیے جو قیامت کی آمد پہ شک کرتے ہیں یا جو یہ سوچتے ہیں کہ معاد اور قیامت ممکن نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے، محالات میں سے ہے۔ تو ہر زمانے میں اور ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے امکان اور اس کی آمد پر شک کیا ہے۔ قرآن نے بڑے آسان اور مضبوط دلائل کے ذریعے سے ان کے تمام شکوک کے جوابات دیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ زندگی دیتا ہے، پھر مار دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی سخت کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں بنا دیا، تمہیں وجود دیا، پھر وجود کے بعد تو دوبارہ بنانا یہ بالکل آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، اگر کوئی کمپنی دنیا کی یہ اعلان کرے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس امکان ہے، تو کوئی حیرت کی بات ہے؟ کوئی شک کرے گا؟ لیکن نا بھائی، اس کا یہ دعویٰ جب کچھ نہیں تھا اس نے بنایا ہے، جب کچھ نہیں تھا تب اس نے بنا دیا، تو پرزے موجود ہیں اس کے، یا اس کے پاس بنانے کا کم سے کم آئیڈیا موجود ہے، وہ تو اس کے لیے آسان ہے۔ پہلے مرحلے میں کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کو بنانا سہل اور آسان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی جواب دیا ہے، اللہ نے کہا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ یحییکم، کہ اللہ تمہیں حیات دیتا ہے، ثم یمیتکم، اور پھر وہی تمہیں مارتا ہے، ثم یجمعکم، اور پھر وہی تم لوگوں کو جمع کرے گا قیامت والے دن، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔